ہم اس مبارک پتھر کے پاس موجود ہیں. پتہ نہیں اس کو پتھر کہنا بھی مناسب ہوگا کہ نہیں، کیونکہ دکھنے میں تو یہ آپ کو پتھر لگ رہا ہوگا، لیکن یہ صرف پتھر نہیں ہے. ایک بار آپ تہجد کے وقت شاہ قطب آدم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ رات کے اندھیرے میں گھر سے باہر نکلے اور پیر پہ ٹھوکر لگی، تو آپ نے کچھ اس طرح ارشاد فرمایا کہ کیا معلوم پتھر ہے، کنکر ہے، لوہا ہے، یہ لکڑی ہے، یہ نہ جانے کیا ہے. یہ کہہ کر آپ تو نماز کے لیے تشریف لے گئے، مگر جس چیز سے آپ کو ٹھوکر لگی تھی، جس پتھر یا جس زمین کے اس حصے سے آپ کے قدم لگے تھے، اور آپ نے یہ زبان سے 5 جملے ادا کیے. عجیب و غریب بات یہ میرے میٹھے اسلامی بھائیوں کہ یہ بتایا جاتا ہے کہ یہ 5 چیزیں، جی ہاں 4 چیزیں تو سمجھ آتی ہیں، کنکر، پتھر، لوہا یا لکڑی، لیکن 5ویں چیز نہ جانے کیا ہے وہ بھی اس میں موجود ہے. یہاں سے سنا ہے کہ انگریز لیبارٹری کے لیے یہ پیس بھی نکال کے لے گئے اور اب تک لیبارٹری نہیں بتا سکی ہے کہ نہ جانے کیا ہے. تو یہ اللہ والوں کی شان ہوتی ہے کہ ان کی زبان سے نکلا تو رب نے ویسا ہی فرما دیا. اچھا ایک اور بڑی خوبصورت بات یہاں مشہور ہے کہ اگر کوئی دل میں تمنا ہے اور اگر اس پتھر کو اٹھایا جائے تو تمنا اگر پوری ہونی ہے تو یہ پتھر آسانی سے اٹھ جاتا ہے، اور اگر نہیں ہونی تو یہ پتھر نہیں اٹھتا. مجھے بتا رہے تھے اسلامی بھائی کہ 10-12 سال کا بچہ اپنے والد صاحب کے ساتھ یہاں آیا، بچے سے یہ پتھر آسانی سے اٹھ گیا، والد صاحب نہ اٹھا سکے. بہرحال یہ عجیب و غریب ضرور لگ رہا ہوگا آپ کو، لیکن یہ زندہ حقیقت ہے اور ہم یہاں موجود ہیں. اب آئیے کچھ نیتوں کے ساتھ میں بھی اٹھانے کی کوشش کرتا ہوں اور دیکھتے ہیں یہ پتھر اٹھتا ہے کہ نہیں. پہلے میں ویسے ہی اس پتھر کو پک کرنے کی کوشش کرتا ہوں کہ اس کا وزن کتنا ہے اور کیا یہ آسانی سے اٹھتا ہے یا نہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ والوں سے ہے جو وابستہ، تقریباً میرا خیال ہے نہیں، مجھ سے تو نہیں اٹھ رہا. اب اپروکس جو ہے یہ شاید جس کو کہیں کہ 30-35 کلو اس کا وزن ہوگا. اور اب چلیں کچھ نیت کرتے ہیں. اللہ والوں سے ہے جو وابستہ، ہے مقامات مقدسہ. اللہ والوں سے ہے جو وابستہ. ایک تمنا کی میں نے اور اس سے وہ پتھر الحمدللہ اٹھ گیا. دوسری التجا کی اور جو دل میں خواہش تھی وہ پتھر نہیں اٹھا. اب میں تیسری کوشش کرنے جا رہا ہوں. اللہ والوں سے ہے جو وابستہ، ہے مقامات مقدسہ. بتایا گیا کہ اگر یہ اٹھ تو گیا، لیکن جو مشکل سے اٹھتا ہے تو وہ خواہش یا وہ تمنا بھی تھوڑی مشکل سے پوری ہوتی ہے. جائیں گے. وہ سورۃ الاحقاف کے شروع میں آتا نا کہ یہ جن ہستیوں کو پکار رہے ہیں نا ان کو تو پتہ بھی نہیں کہ ان کو پکارا جا رہا ہے، اور قیامت والے دن یہ ہستیاں ان کی دشمن بن جائیں گی اور وہ اللہ کو کہیں گی کہ یا اللہ انہوں نے ہمیں پکارا ہے، ہمارا کوئی قصور نہیں ہے، اور وہ ان سے اعلان برات کر دے گی. یہ ساری آیات میں نے مسئلہ نمبر 121 میں کور کی ہوئی ہے کہ بزرگ خود ہی دشمن بن جائیں گے بزرگوں کے ماننے والوں کے. اس پہ میں نے آیت نقل کی تھی، وہ سورہ الاحقاف کی آیت نمبر 5 اور 6. وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ، اس سے بڑھ کر گمراہ کون ہے جو اللہ کے علاوہ اور ہستیوں کو پکارے. مَن لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، جو قیامت تک اس کی بات نہیں سن سکتی. وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ، بلکہ وہ تو ان کے پکارنے سے خود ہی غافل ہیں. وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ، اور جب قیامت والے دن لوگوں کو جمع کیا جائے گا، كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ، تو وہ خود ہستیاں ان کی دشمن بن جائیں گی اور وہ ان کی عبادت کا انکار کر دیں گی. یعنی اتنا ڈر جائیں گی اللہ سانو نہیں میں نے پکارا، پتہ نہیں کیوں پکارتے رہنے. سر اللہ کے سامنے کون کھڑا ہو سکتا ہے؟ تو اللہ کے علاوہ کسی کو آپ غائب میں مدد کے لیے دعا کے طور پہ نہیں پکار سکتے. اللہ تعالیٰ ان کو معاف کرے، وہ توبہ کرے اور ان سے پہلے اور اللہ کی طرف رجوع لائیں. شیخ ہم اسی لیے کہتے ہیں جس طرح اتنے خداؤں کی جگہ ایک خدا کو مان لیں تو زندگی سکون میں آ جائے گی، اسی طریقے سے سارے بزرگوں سے اعلان برات کر کے ایک بزرگ امام اعظم سیدنا و مولانا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا رہبر مان لیں تو ساری مصیبتوں سے جان چھوٹ جائے گی. ایمان والوں کی چھٹی صفت والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر، یہ تو اب بڑی کریٹیکل ہے. اللہ کے ساتھ کسی اور کو دعا کے لیے نہیں پکارتے وہ لوگ، یہ ان کی نشانی ہے. یہاں عبادت کا ذکر نہیں آیا، دعا، کیونکہ اللہ کو پتا تھا سب سے زیادہ شرک کی دعا میں ہونا ہے. اللہ کے ساتھ کسی اور بھی الہ کو دعا کے لیے نہیں پکارتے. اللہ اکبر. اور یہ پہلی کمانڈ ہے 10 کمانڈمنٹس میں، سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 23. وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، اور تمہارے رب نے یہ بات طے کر دی تھی کہ مت پوجنا کسی کو سوائے اس کے. یہ پہلی کمانڈ ہے توحید. یہاں پر میں کراس ریفرنس کے طور پر کچھ آیات اس مضمون کے ساتھ انصاف کرتے ہوئے ضرور بیان کروں گا. سورۃ النمل کی آیت نمبر 62 ہے. اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ، بتاؤ کون ہے وہ جو مشکل میں گھرے ہوئے، اضطراب میں گھرے ہوئے شخص کی فریاد کو سن لیتا ہے. وَيَكْشِفُ السُّوءَ، اور اس سے اس کی برائی دور کر دیتا ہے. وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ، اور وہ تمہیں اگلوں کا خلیفہ کرتا ہے زمین پر. تمہارے باپ دادا مرتے ہیں، تمہارے مرنے کے بعد تمہاری اولاد. أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ بھی ہے جو مشکل اور پریشانی میں گھرے ہوئے شخص کی تکلیف کو دور کر دے؟
تو اس میں آیت میں اللہ تعالیٰ نے واضح کہا کہ جس کو مشکل اور پریشانی میں مدد کے لیے پکارا جائے وہ الہ ہے. تو بھائیو یہ جھگڑا ہی نہیں ہے کہ مولا علی کو اختیار ہے یا نہیں. مولا علی کو اختیار ہو تب بھی, شیخ عبد القادر جیلانی کو اختیار ہو تب بھی, غیب میں مدد کے لیے ان کو پکارنا یہ دعا ہے, اور دعا عبادت ہے, اور عبادت اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین, اے اللہ ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں اور غائب میں مدد کے لیے صرف تجھی کو پکارتے ہیں. یہ اپروپریٹ ٹرانسلیشن ہے. ظاہر اس باب میں تو آپ پکار سکتے ہیں وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى, نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو. بارش کون برساتا ہے؟ اللہ. ڈیوٹی کس کی ہے؟ فرشتوں کی. لیکن بارش ہم فرشتوں سے مانگیں گے؟ فرشتوں بارش برسا دو کہ گرمی کا موسم قریب آ رہا ہے, میرا سلام پہنچا دو کہ خادم تمہارا قریب آ رہا ہے. فرشتوں کو ہم پکار ہی نہیں سکتے. ہم اللہ کو پکاریں گے, چاہے درود ہوگا تو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد, دعا ہوگی تو اللہ ہی کو پکاریں گے. یہی اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہے. اسی لیے ہم ہر نماز کے اندر ہر رکعت میں عہد کرتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین. اور جامعہ ترمذی, ابو داؤد اور نسائی اور ابن ماجہ میں حدیث ہے الدعاء هو العبادہ, دعا ہی تو عبادت ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بات کی سپورٹ میں سورۃ المؤمن کی آیت نمبر 60 تلاوت کی, ادعونی استجب لکم, اے میرے بندے مجھ سے مانگ میں تیری دعا کو قبول کروں گا. ان الذین یستکبرون عن عبادتی, بے شک جو لوگ میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں, مجھ سے دعا نہیں کرتے, سیدخلون جہنم داخرین, ایسے لوگوں کو ذلیل و خوار کر کے دوزخ میں داخل کروں گا جو مجھ سے دعا نہیں کرتے.